اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12 نمبر 15 سورہ کہف، آیت نمبر 13۔ نحن نقص، ہم بیان کرتے ہیں، علیک آپ پر، نبأہم ان کی خبر، بالحق حق کے ساتھ، انہم بے شک وہ، فتیۃ چند نوجوان تھے، آمنوا جو ایمان لائے، بربہم اپنے رب کے ساتھ، وزدناہم اور زیادہ دی تھی ہم نے، ہدن ہدایت انہیں۔ اب یہ چند غار کے نوجوانوں کے بارے میں جو ہے یہ بات ہو رہی ہے۔ غار والے نوجوان رومن بادشاہ کے سامنے نہیں جھکے، بلکہ ہدایت کو اپنا نصب العین بنایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کا مرتبہ تو یعنی کہ آپ کا مقابلہ تو سرداروں سے ہے۔ وَرَبَطْنَا اور باندھ دیا، یعنی کہ ان نوجوانوں کا مقابلہ بادشاہ کے ساتھ تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف کون تھے؟ وہ سردار تھے۔ وَرَبَطْنَا اور باندھ دیا، عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں کو، اذ قاموا جب وہ کھڑے ہوئے، فقالوا پھر کہنے لگے، ربنا ہمارا رب، رب السماوات رب ہے آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، لن ندعو ہرگز ہم پکاریں گے نہیں، من دونہ اس کے سوا، الہا کوئی الہ، لقد قلنا البتہ ہم نے کہی، اذن شططا تب حق سے دور بات۔ اب یہ غار والے آپس میں بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل مضبوط کر دیے تھے۔ جب وہ اٹھے تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم تو صرف ایک رب کو مانتے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے، ہم اس کو چھوڑ کر اگر ہم کسی دوسرے معبود کی بات کریں گے تو ہم بالکل بیکار اور حق سے دور بات جو ہے وہ کہہ رہے ہیں۔ ہؤلائی یہ لوگ ہیں، کون؟ غار والے، قوم نتخذوا ہماری قوم، انہوں نے بنا لیے ہیں، من دونہ اس کے سوا، آلہہ کچھ الہ، لولا کیوں نہیں، یأتون وہ لائے، علیہم ان پر، بسلطان بین کوئی واضح دلیل، فمن تو کون بڑا ہے، ازلم و بڑا ظالم، ممن افترا اس سے جو گھڑے، علی اللہ اللہ پر، کذبا جھوٹ۔ اب غار والے آپس میں بات کر رہے ہیں کہ ہماری قوم نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں اور اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، تو اس سے بڑا اور کون سا جھوٹ ہو سکتا ہے۔ وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ اور جب چھوڑ دیا ان کو، وَمَا اور یعبدون جن کی وہ عبادت کرتے تھے، إِلَّا اللَّهُ اللہ کے سوا، فَأْوُوا تو وہ آ گئے، إِلَى الْكَهْفِ غار کی طرف، يَنشُرْ لَكُمْ وہ پھیلائے گا، ربکم تمہارا رب، من رحمتہ اپنی رحمت سے، وَيُحْيِّ اور مہیا کرے گا، لکم تمہارے لیے، من امرکم تمہارے معاملے میں، مرفقہ سہولت۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ رحمت کا لفظ جو ہے سورہ کہف میں بار بار آئے گا۔ رحمت کسے ملتی ہے؟ جو ہدایت پر آ جاتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں، اور رحمت اسے ملتی ہے جو اللہ کی فرما برداری کے کام کرے، اللہ سے محبت کرے، اللہ اس کو اپنی رحمت عطا فرماتا ہے، جو اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو لگاتا ہے، ان کے معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ رحمت کا معاملہ کرتا ہے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ تم دیکھو گے سورج کو، اِذَا طَلَعَتْ جب وہ طلوع ہوتا ہے، تَزَاوَرُ عَنْ کہ وہ بچ جاتا ہے، عَنْ کَهْفِهِمْ ان کی غار سے، ذات الیمین دائیں جانب، وَإِذْ غَرَبَتْ جب غروب ہو جاتا ہے، تَقْرِضُهُمْ کترا جاتا ہے، ذات الشمال بائیں طرف، وَهُمْ اور وہ، فی فجوۃ من کھلی جگہ اس سے، ذالک یہ، من آیات اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، من یہد اللہ جسے ہدایت دے اللہ، فہو المہتدی تو وہی ہدایت پانے والا ہے، ومن اور جس کو یضلل وہ بھٹکا دے، فلن تجدا تو ہرگز نہیں تو پائے گا، لہو اس کے لیے، ولی مرشدہ کوئی دوست، کوئی رہنمائی کرنے والا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کے غار کا نا دہانہ ایسے تھا، دہانہ کے شمال کے رخ تھا، جس کی وجہ سے سورج کی روشنی کسی موسم میں بھی اندر نہیں پہنچتی تھی، باہر سے گزرنے والا یہ نہ دیکھ سکتا تھا کہ اندر کون ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ہدایت طلب کرتا ہے اسے ہدایت ملتی ہے، جو مانگتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہدایت تو اسے ملتی ہے، تو اپنی دعاؤں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہدایت بھی، اپنے لیے بھی اور اپنے پیاروں کے لیے بھی ہدایت جو ہے وہ مانگنی چاہیے۔
پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کروٹ بھی جو ہے وہ دلوا رہے تھے. وَتَحْسَبُهُمْ تم سمجھتے ایقاظم وہم کے جاگ رہے ہیں حالانکہ رکوعٌ وہ سو رہے تھے. وَنُقَلِّبُهُمْ ہم الٹ پلٹ کر رہے تھے ذات الیمین دائیں اور ذات الشمالی بائیں جانب. وَقَلْبُهُمْ اور ان کا کتا باسط دونوں ذراعیہ دونوں ہاتھ اپنے بالوسید اپنے دہلیز پر پھیلائے ہوئے تھا. لو اطلعت اگر تم جانتے علیہم ان پر لولیت ان پر پیٹ پھیر لیتے منہم ان سے فرارم ولملئت بھاگتے ہوئے اور البتہ بھر لیے جاتے منہم رعبا تم ان سے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی آنکھیں کھلی تھی لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں کروٹ بھی دلا رہے تھے اور وہ سو رہے تھے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے غار کے باہر ان کا کتا جو ان کے ساتھ تھا وہ بھی بیٹھا ہوا تھا، اور اگر اس حال میں ان کے کوئی دیکھ لیتا کہ آنکھیں بھی کھلی ہیں اور وہ کروٹ بھی بدل رہے ہیں تو وہ انسان ڈر کر جو ہے وہاں سے بھاگ آتا. وَكَذَلِكَ اور اسی حالت میں بَعَثْنَاهُمْ ہم نے انہیں اٹھایا لِيَتَسَاءَلُوا کے بات چیت کریں بینہم آپس میں. کون؟ غار والے. قال کہا قائل منہم کہنے والے نے ان میں سے کم لبثتم کتنا ٹھہرے تم. قالوا انہوں نے کہا لبثنا یومن ایک دن او بعد یوم یا دن کا کچھ حصہ. قالوا وہ کہنے لگے ربکم رب تمہارا عالم زیادہ جانتا ہے بما لبثتم جو ٹھہرے تم ساتھ اس کے. فبعثوا پس بھیجو احدکم اپنے میں سے کسی ایک کو بورقکم ساتھ اپنے سے ہذہ الی المدینہ شہر کی طرف. فلینظر پھر چاہیے ایہا کون سا ان میں سے ازکا پکیزہ زیادہ ہے طعامن کھانے کے اعتبار سے کھانا جو ہے کون سا پکیزہ ہے. فلیأتکم پس چاہیے کہ لائے تمہارے پاس برزق منہ کھانا اس کے پاس. ولیتلطف چاہیے کہ حسن تدبیر سے کام لے. ولا یشعرن نہ وہ جتائے بکم احدا تمہارے بارے میں کسی ایک کو. اب وہ اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اٹھاتا ہے اور آپس میں وہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک کہتا ہے ہم کتنے دن ٹھہرے، دوسرا کہتا ہے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہم ٹھہرے ہوں گے. وہ کہتے ہیں کہ اب تم میں سے ایک جائے. ظاہر اب جب انسان سو کے اٹھتا ہے اسے بھوک لگتی ہے، انہیں بھوک لگی تو انہیں کہا تم میں سے ہم میں سے کوئی ایک جاتا ہے باہر سے کھانا اچھی کوالٹی کا کھانا لے کر آتا ہے اور بڑی ہوشیاری سے کام کرے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہمارے میں سے جو ہے ہم جو ہیں غار میں چھپے ہوئے ہیں. انہیں نہیں پتہ تھا کہ کتنا عرصہ ہم سوئے. انہم بے شک وہ یظہروا اگر وہ غالب آ جائے علیکم تم پر یرجموکم سنگسار کر دیں گے اور یعیدکم یا لوٹائے جائیں گے تم کو فی ملتہم اپنی ملت میں. ولن تفلحوا ہرگز تم فلاح نہیں پاؤ گے اذن ابدا تب کبھی بھی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہماری قوم میں سے کسی نے دیکھ لیا یا بادشاہ کے کسی بندے نے اس کے کارندے نے ہمیں دیکھ لیا تو وہ ہمیں سنگسار کر دے گا یا ہمیں کہے گا کہ تم جو ہے وہ دین چھوڑ دو، ان کے پرانے بت پرستی پر جو ہے اس دین پر آ جاؤ، تو ہمارے میں سے پھر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا. پچھلی آیت میں وَلْيَتَلَطَّفْ اس کو پورے قرآن میں ہائی لائٹ کیا گیا نا، یہ بڑا لکھا ہوتا ہے کیونکہ یہاں قرآن پاک کا نصف ہو رہا ہے اور قرآن پاک کے الفاظ بھی نصف ہو رہے ہیں، اس لیے اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے. وَلْيَتَلَطَّفْ نصف قرآن پاک ہے یہاں پہ. انہم وَكَذَلِكَ اور اسی طرح آثرنا ہم نے بتا دیا علیہم ان کے اوپر لیعلموا تاکہ وہ جان لے ان بے شک وعد اللہ وعدہ اللہ کا حق سچا ہے. وَأَنَّ اور بے شک ان الساعۃ کوئی لا ریب فی اس میں کوئی اس میں شک نہیں ہے کس میں اس گھڑی میں کے آنے میں قیامت میں. اس جب یتنازعون وہ جھگڑتے تھے بینہم آپس میں امرہم ان کا معاملہ. فقالوا تو انہوں نے کہا قالوا بنو انہوں نے کہا بناؤ علیہم ان پر بنیان ایک عمارت ربہم ان کا رب عالم بہم زیادہ جانتا ہے اس کو. قال الذین کہا ان لوگوں نے غلبوا جو غالب تھے علی امرہم ان کے معاملے پر لنتخذن البتہ ہم ضرور بنائیں گے علیہم مسجدہ ان پر ایک مسجد. اب جب لوگ وہاں پہ جب یہ باہر گئے تو ان کا تو حلیہ ہی لگ تھا نا. انہوں نے وہ پہلا اتنے 100 سال یہاں پہ 300 سال کوئی کہتا ہے 309 ایگزیکٹ جو ہے وہ ان کے جاگنے کی جو ہے وہ تعداد ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنے سال بعد یہ جاگے. اتنے 100 سال بعد جب یہ جاگے انہوں نے تو اتنے 100 سال پہلے کے لباس پہنے ہوئے تھے. تو جب یہ باہر آتے ہیں اور یہ وہی سکہ اتنے 100 سال پرانا دیتا ہے تو لوگ تو پہلے ان کی ایک گیا تھا نا، لوگ اس کے حلیوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا عجیب سے اس نے لباس پہنا ہے، اور جب سکہ دیتا ہے کھانے کے لیے تو وہ کہتے ہیں یہ تو سکہ ہے ہی نہیں، یہ تو اب چل ہی نہیں رہا کیونکہ کرنسی چینج ہو جاتی ہے.
تو انہوں نے کہا یہ پھر نا وہ حیران ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں، پھر بات بادشاہ تک پہنچتی ہے نا، یہ واپس آ جاتا ہے اور لوگ وہاں پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ سب زندہ ہیں اندر، دیکھتے ہیں، پھر وہ دیکھتے ہیں تو پھر نا پھر ایک دم سے ان کے سامنے جو ہے نا وہ فوت ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے 100 سال بعد لوگوں کو جو ہے وہ نا سلا کر جگایا ہے، تو قیامت میں جتنے پہلے ابن آدم سے یعنی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی لوگ فوت ہو چکے ہیں وہ دوبارہ اٹھیں گے، انہیں اپنا حساب دینا ہوگا۔ اب جب یہ لوگ اکٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا کتنے نیک لوگ تھے، اب انہوں نے دیکھا نا کہ یہ بڑے اچھے اور شریف اور نیک لوگ تھے، انہوں نے دین کی خاطر یہ کام کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نا اس کے اوپر کوئی عمارت بنائیں گے، کوئی مسجد بنا دیتے ہیں، مسجد بنانے کا مشورہ دیا، لیکن بنائی نہیں، کیونکہ ترکی میں یہ غار ہے لیکن کوئی مسجد نہیں ہے وہاں پر۔ صرف 3 مسجدوں کی حرمت ہے ہمارے لیے، کون سی؟ بیت اللہ، مسجد نبوی اور بیت المقدس کی، یعنی کہ یہ سب سے حرمت والی ہیں مسجدیں۔ سیقولون ہے سبھی مسجد حرمت والی، لیکن وہ کہتے ہیں نا جو 3 مسجدیں خاص جو ہیں وہ یہ ہیں، بیت اللہ، مسجد نبوی، بیت المقدس۔ سیقولون قریب وہ کہیں گے ثلاثتن 6 تھے، رابعہم چوتھا، کلبہم ان کا کتا تھا، ویقولون اور وہ کہیں گے خمسۃ 5 تھے، سادسہم چھٹا ان کا، کلبہم ان کا کتا تھا، رجمم پھینکتے ہیں بالغیب بن دیکھے، ویقولون اور وہ کہیں گے سبعۃ وثامنہم 7 تھے اور وہ 8واں ان کا کتا تھا، کلبہم ان کا کتا، قل کہہ دیجئے ربی میرا رب عالم زیادہ جانتا بعدتہم ان کی گنتی کو، ما یعلمہم نہیں جانتے ان کو الا قلیل مگر بہت کم، یعنی کہ گنتی وہ کتنے۔ کوئی بات انشاءاللہ کہے بغیر نہ کہو، یہ مت کہو کہ کل کروں گا یا کل کروں گی، بلکہ ارادہ رکھ کر، نیت رکھ کر اس کام کو کرنے کی پھر کہو، یعنی کہ کام کا ارادہ بھی رکھو، نیت بھی رکھو، پھر کہو انشاءاللہ۔ الا مگر ان یشاء اللہ مگر یہ کہ چاہے اللہ، وذکر یاد کرو ربک اپنے رب کو، اذا جب نسیت تم بھول جاؤ، وقل کہہ دیجئے عسیٰ امید ہے، ان یہدینی مجھے ہدایت ہے، ربی میرا رب، لیقرب بہت زیادہ قریب کی، من ھذا رشد اس سے بھلائی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہ فرمانا ہے کہ ہر کام میں اپنے رب کو یاد رکھو، تو جب بھول جاؤ تو کہہ دیجئے امید ہے کہ مجھے ہدایت ہے، کسی کام کو کرنا بھول جاؤ تو یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر کام کروانا چاہ رہا ہے، یعنی مجھے ہدایت دے میرا رب بہت زیادہ قریب کی، اس سے جو ہے اس کام سے زیادہ بھلائی کی جو مجھے اللہ توفیق دے گا۔ ہر معاملے میں یاد رکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام کو کرنے کے لیے دعائیں بتائیں تاکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر وقت جو ہے وہ یاد رکھیں۔ وَلَبِثُوا اور وہ رہے کہفِہِم غار میں میاتن سنینا 300 سال، وزادوا وہ بڑھ گئے 9 سال۔ علماء نے شمسی اور قمری کا فرق کر کے 307 سال بتایا ہے، شمسی میں 31 نہیں ہوتا اور چاند کی تاریخوں میں شمسی میں 31 ہوتی ہے تاریخ، اور قمری مہینوں میں چاند کی تاریخوں میں 31 تاریخ نہیں ہوتی ہے۔ کل کہہ دیجئے صحیح تعداد اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کل کہہ دیجئے کل اللہ زیادہ عالم جانتا ہے، بما لبث جو ٹھہرے، اللہ غیب السماوات اس کے لیے غیب ہے، سماوات و آسمان کی، والارض اور زمین کے، جو آسمان اور زمین میں ہو رہا ہے اللہ خوب جانتا ہے کہ کون کتنے سال رہا، کون کیا کر رہا ہے، ابصر کیا خوب دیکھنے والا ہے، واسمی اور خوب سے سننے والا ہے، ما لہم نہیں ان کے لیے اس کے سوا، من دون اس کے سوا، من ولی کوئی دوست، ولا یشرک نہیں وہ شریک کرتا، فی حکم احدہ اپنی حکومت میں کسی ایک کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ واحد ہی بادشاہ ہے، اللہ ہی کے پاس سارے کا سارا غیب کا علم ہے، تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے سال رہے، اور اللہ ہی کے پاس زمین و آسمان کی جو ہے ہر شے جو کر رہی ہے اللہ خوب جانتا ہے۔ وَاتْلُو پڑھیے ما اوحیا جو وحی کیا گیا ہے، الیک آپ کی طرف، من کتاب ربی کا کتاب میں رب کی طرف سے، لا مبدلہ نہیں کوئی بدلنے والا، لی کلماتی اس کے کلمات کو، ولن تجدہ ہرگز نہیں، من دون نہیں تم پاؤ گے اس کے سوا، ملتحدہ پناہ کی جگہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ہر ایک کو کہا جا رہا ہے کہ قرآن کا علم، احادیث کا علم، حدیث بھی اس میں آئے گی، یعنی کہ جو اللہ کی بات ہے ایز اٹ از بتاؤ،
اپنے پاس سے نہیں بتانی ہے، اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں آپ بتا سکتے، اور قبر میں، حشر میں، ہر جگہ اللہ کے عذاب سے اللہ کے سوا اور کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ وَاصْبِرْ روک رکھیے، نفسہ کا اپنے نفس کو، مع اللہ زینہ ان لوگوں کے ساتھ، یدعون جو پکارتے ہیں ربہم اپنے رب کو، بالغداتی صبح کے وقت، والعشی اور شام کے وقت، یریدون وہ چاہتے ہیں، وجہہ اس کا چہرہ، ولا تعدو اور نہ پھریے، عیناکا ان دونوں آنکھوں کو، نہ پھیریے ان دونوں آنکھوں کو، انہم ان سے، تریدو تم چاہتے ہو، زینت الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہو، ولا تطیع نہ تم اطاعت کرو، اغفلنا جس کو غافل کر دیا ہم نے، قلبہ اس کے دل کو، عن اپنے ذکرنا اپنے ذکر سے، واتبع اور اس نے پیروی کی، ہواہ اپنی خواہشات کی، وکانا اور تھا، امر اس کا معاملہ، فرطا حد سے بڑھنے والا۔ اب اپنے نفس کو روکنا صبر ہے، اللہ کی نافرمانی پر، یعنی کہ اللہ نے جو حرام چیزیں جو ہیں وہ رکھی ہیں، جس چیز سے منع کیا ہے اس کے لیے اپنے آپ کو روکنا جو ہے کیا ہے، صبر ہے۔ 3 روایات مختلف ہیں کہ کچھ لوگ آپ کے پاس آئے سردار، وہ کیا کہتے تھے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ غربا صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، غریب صحابہ، تو انہوں نے کہا ان کو ہٹاؤ، اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم آپ کی بات سنیں تو ان کو ہٹاؤ اپنے پاس سے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو اللہ والے ہیں، ان کو اپنے آپ سے دور مت کیجیے۔ اس آیت کا پیغام ہے کہ اللہ کا قرب پانے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، صبح شام اللہ کا ذکر کرتے رہنا، نماز، اذکار، تسبیحات، چلتے پھرتے ذکر کرنا، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہمیشہ ہر وقت زبان پر اللہ کا ذکر کرنا، اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور 2، اللہ کی رحمت کا طلبگار ہونا، ذکر کرنے میں جو جذبہ شوق ہونا ضروری ہے۔ اللہ کو راضی کرنے میں جب انسان لگتا ہے نا تو لوگ ناراض ہوں گے، لیکن جب انسان اپنے لیے ایک مقصد بنا لے تو اس کو پانے کے لیے ثابت قدم رہنا ہوگا۔ اللہ کو پانے کے لیے بھی یہ مقصد ہو کہ مجھے اللہ کو پانا ہے، چاہے لوگ ناراض ہو جائیں۔ پھر اللہ سے جڑنے کے لیے نا ماحول بھی بڑا کام کرتا ہے، ماحول ہونا بڑا کاؤنٹ کرتا ہے، کہ جب انسان کا انوائرمنٹ ایسا ہو کہ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو انسان کو صحبت کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ دین پر چلنے کے لیے 2 طرح کے لوگوں کا سامنا ہوتا ہے، کمزور ایمان والے اور مضبوط ایمان والے۔ اللہ کی مدد چاہتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے، ہمیں لوگوں کی مدد کرنا ہوگی۔ جو اللہ کی دین کی مدد کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کرتا ہے، اللہ اس کی مدد میں جو ہے وہ لگ جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو اپنی آنکھوں سے دور مت کیجیے جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں۔ وَقُلِ الْحَقُّ اور کہہ دیجیے حق میں ربکم آپ کے رب کی طرف سے ہے، فمن شاء تو جو کوئی چاہے، فلیؤمن ومن شاء پس ایمان لائے جو چاہے، فلیکفر بس چاہیے کہ کفر کرے، انا بے شک ہم نے اعتدنا تیار کی ہے، لی ظالمین ظالموں کے لیے، نارن ایک آگ، احاطہ گھیر لے گی، بہم سرادقہا ان کی لپٹیں اس کو، وَأَن یستغیثوا اگر وہ فریاد کریں گے، یغاثوا فریاد رسی کیے جائیں گے، بما ان ساتھ پانی کے، کالمہل تیل کی، تلچھٹ کی طرح، یشفی الوجوہ جو بھون ڈالے گا چہروں کو۔ تو اللہم اجرنا من النار، بئس الشراب کتنی بری پینے کی چیز ہے، وساءت کتنا برا ہے، مرتفقہ مقام۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرا نہیں بنے گا، جو میری بات نہیں مانے گا، تو ایسے ظالموں کے لیے تو میں نے کیا تیار کیا رکھے، جہنم تیار کر رکھی ہے۔ پانی کیسا ملے گا کہ تیل کی تلچھٹ کی طرح جو ہے وہ پانی ہوگا، تو جو ایسا تیل کی طرح گرم ہوگا کہ انسان جب پیے گا نا تو اس کا چہرہ بھون جائے گا۔ اب دیکھو اتنی گرمی ہے، گرمی میں انسان کیا کرتا ہے، اسے پانی مل جائے، ٹھنڈا پانی ملے، اسے کوئی ڈرنک بھی نہ ملے، اسے صرف پانی مل جائے نا، کوئی سافٹ ڈرنک نہیں ہو چاہتا، کہتا مجھے پانی چاہیے، تو وہاں پہ کتنا برا مقام ہے۔ تو اللہم اجرنا من النار۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے خوشخبری دے رہے ہیں، ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات انہوں نے عمل کیے اچھے، انا بے شک لا نضیع ہم نہیں ضائع کرتے، اجرا
اجر، من احسن جو کوئی اچھا کرے، عمل عمل۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پہلے ہمیں ڈرایا ہے کہ باز آ جاؤ، پھر ہمیں یہ بتایا کہ اگر اللہ کی اطاعت پر لگ جاؤ گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے، اپنی اصلاح کر لو گے، اپنی اعمال درست کر لو گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کسی مرد اور عورت کا کسی کا بھی نیک عمل اللہ ضائع نہیں کرتا۔ اگر وہ مومن ہے، مسلمان ہے، تو اللہ کسی کا چھوٹے سے چھوٹا بھی نیک عمل ضائع نہیں کرتا ہے۔ اولئک لہم جنات، یہی لوگ ہیں ان کے لیے باغات ہیں، عدن ہمیشہ کے لیے، تجری بہتی ہیں، من تحتہم الانہار، ان کے نیچے سے نہریں۔ یعنی کہ نیچے سے نہریں کیا مطلب کہ وہ جب انسان جنت ہے، مقام ہے وہاں پہ نا، جیسے انسان بالا خانہ میں اوپر بیٹھا ہوتا ہے تو نیچے سے نہریں بہتی نظر آتی ہیں، ویسے انسان کو جو نہریں نظر آئیں گی۔ یحلون، وہ پہنائے جائیں گے، فیہا ان میں، من اساورا، ان کنگنوں میں سے سونے کے کنگن جو ہے وہ پہنائے جائیں گے، من ذہب و یلبسون ثیابا خضرا، وہ پہنیں گے لباس سرسبز، من سندس، باریک ریشم سے، واستبرق، موٹے ریشم کے، متکئین، تکیہ لگائے ہوں گے، فیہا، اس میں، علی الارائک، اونچی مسندوں پر، نعم الثواب، کتنا اچھا بدلہ ہے، وحسنت، کتنا اچھا ہے، مرتفقہ، مقام۔ تو اللہم انا نسألک جنت الفردوس، یہاں پہ جنت کا بیان بتایا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ جنت میں ہمیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جو ہمارے پیارے دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بھی قبروں میں اللہ جنت کی کھڑکیاں کھولے، ان کے لیے بھی اللہ آسانیاں جو ہے وہ عطا فرمائے۔ تو جنت پانے کے لیے ہمیں دنیا میں محنت کرنی ہوگی، دنیا ہمیں اتنی ہی ملنی ہے جتنی ہماری قسمت میں لکھ دی گئی ہے، لیکن جنت کو پانے کے لیے محنت کرنی ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک،